بتانا مقصود یہ ہے کہ یہ ساری باتیں حکومت جو ہمارے پاس سامنے لا رہی ہے آئین کے خلاف ورزی میں ہے، تو اس طرح ہم اس کے پابند نہیں ہو سکتے۔ اور دوسری بات، خاص کر کے مسلمانوں کے بارے میں حکومت جو سول کوڈ لا رہی ہے، جیسے ہم کو جو ہے نا دوسرے نیوز چینل سے معلوم ہوا کہ کسی اسٹیٹ میں جو سول کوڈ لاگو کیا گیا ہے، یونیفارم سول کوڈ، اس میں چند شکیں ہیں جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حکومت یہ کرنا چاہ رہی ہے کہ آپ جب بھی کوئی خاتون ڈیورس لے گی تو اس کو عدت گزارنے کی پابندی نہیں ہوگی۔ آج ڈیورس لی، آج اس نے طلاق لی اپنے شوہر سے، آج ہی وہ کسی شخص سے شادی کر سکتی ہے، جو کہ ہمارے اسلامی لا، اسلامی قانون کے بالکل مخالف ہے۔ ہماری تحقیق یہ بتاتی ہے کہ جب کوئی خاتون کسی کے نکاح میں ہوتی ہے اور ان کے درمیان جو ہے نا ریلیشن شپ ہوتی رہتی ہے، تو اس کے بعد طلاق ہو جاتا ہے، تو کم از کم وہ خاتون کو 3 پیریڈز تک، ایک عام بات یہ ہے کہ اگر وہ پریگننٹ نہیں ہے، اس کا شوہر انتقال نہیں کر رہا ہے، عام طور پہ طلاق ہو رہی ہے، تو 3 پیریڈز تک وہ ویٹ کرے، اس کے بعد کسی اور آدمی سے نکاح کرے۔ اب حکومت کہہ رہی ہے کہ نہیں، اب اس کو انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کوئی انتظار کرنے کے لیے مجبور نہیں کر سکتا ہے۔ اسلامی تحقیقات یہ بتاتی ہیں کہ کسی بھی آدمی اور عورت کے درمیان جب ریلیشن شپ ہوتی ہے تو اس کے جو اثرات ہوتے ہیں کم از کم 3 پیریڈز تک باقی رہتے ہیں۔ یعنی کسی شوہر بیوی میں قربت ہوئی اور اس کے بعد میں ان کے درمیان طلاق ہو گیا، اس کے بعد خاتون کو پیریڈز بھی آ گئے، تو ضروری نہیں ہے کہ جو اسپرم ہے وہ بالکل کمزور پڑ جائے اور اس سے اولاد ہونے کے چانسز ختم ہو جائے۔ ہماری شریعت یہ بتاتی ہے کہ 1 نہیں 2 نہیں 3 حیض، 3 مرتبہ پیریڈ جب تک عورت کو نہ آئے اس وقت تک مرد کے اسپرم کمزور نہیں ہوتے، ختم نہیں ہوتے، باقی رہتے ہیں۔ 3 پیریڈز ہو جانے کے بعد اطمینان ہوتا ہے کہ اب اس کو اس مرد کے اسپرم سے بچہ نہیں ہو سکتا ہے، یا حاملہ نہیں ہو سکتی ہے، یا پریگننٹ نہیں ہو سکتی ہے۔ اس طرح اگر ہماری یہ تحقیقات جو ہم اس پہ بلیو کرتے ہیں، یقین کرتے ہیں، تو ڈی این اے کا مسئلہ ہو جائے گا کہ قربت کرے گی اور طلاق لے لے گی، پھر اس سے کوئی دوسرا آدمی جو ہے نا قریبی بنائے گا، تو اب اولاد کس کی ہوگی؟ پھر عورت کے اوپر انگلیاں اٹھیں گی کہ بھئی یہ جو ہے نا شادی بھی کر لی، پھر اس کے بعد میں وہ اپنے پرانے شوہر کے پاس گئی اور اس طریقے سے جو ہے نا بچہ جو ہے نا اس کا پیدا ہوا، حالانکہ یہ اس کے نکاح میں تھی۔ تو جو تاریخیں دیکھی جائے گی تو اس سے اندازہ غلط نکلے گا، عورتوں پہ انگلیاں اٹھیں گی، پھر ہماری نسل بھی مبہم ہوگی کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ دوسری بات، عورت کو جو ہے نا نکاح کا حق دیا گیا ہے، طلاق لینے کا بھی حق دیا گیا ہے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ نہیں، ان دونوں کو برابر کا حق دیا جائے گا، جس طریقے سے مرد کو طلاق دینے کا حق ہے، عورت کو بھی طلاق دینے کا اتنا ہی برابر کا حق ہوگا۔ شریعت اس بات کو جو ہے نا ایک الگ اینگل سے دیکھتی ہے۔ شریعت کیونکہ فطرت کو جانتی ہے، کیونکہ شریعت کا قانون، اسلام کا قانون کسی انسان کا نہیں، خدا کا بنایا ہوا ہے۔ عورت کو بھی اللہ نے بنایا ہے، مرد کو بھی اللہ نے بنایا ہے۔ اس خدا کو معلوم ہے کہ عورتیں جو ہے نا وہ عجلت پسند ہوتی ہیں، جلد باز ہوتی ہیں، جلد بازی میں فیصلے لے لیتی ہیں، اور اس کے بعد میں اس پہ جو ہے نا وہ خود جو ہے نا شرمندہ ہوتی ہیں، افسوس کرتی ہیں۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب شوہر میں بیوی میں جھگڑے ہوتے ہیں اور عورت اتنا اکساتی ہے کہ مرد اس کو طلاق دے دے، جب طلاق دے دیتا ہے تو فوراً رونا شروع کر دیتی ہے، جبکہ مرد پورے ہوش و آواز میں ہوتا ہے۔ جب وہ طلاق دیتا ہے تو وہ طلاق دینے کے بعد بھی ویسے ہی پرجوش ہوتا ہے کہ میں نے صحیح کیا ہے، لیکن فوراً عورت جو ہے نا نادم ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ عورت عجلت پسند ہوتی ہے، اس لیے شریعت نے کیا کہا کہ طلاق دینے کا حق مرد کو ہے، عورت کو بھی حق ہے، لیکن عورت کو تھوڑا سا سوچنے کا ٹائم دے کر اس کے لیے جو ہے نا طلاق کا حق دیا گیا ہے کہ وہ قاضی کے پاس جائے گی اور اپنے جدائیگی کے لیے اپنے آپ کو اس سے آزاد کرنے کے لیے ایک درخواست دے گی۔ قاضی بلائے گا، بلا کر جو ہے نا کاؤنسلنگ کرے گا، سمجھ جاتے ہیں تو زندگی ان کی اور آگے بڑھا دی جائے گی، وہ لوگ آپس میں ایک ساتھ جی سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں۔ اور اگر نہیں سمجھ میں آیا، عورت اصرار کرتی ہے کہ نہیں بھائی مجھے طلاق لینا ہے، مجھے اس شوہر کے ساتھ نہیں رہنا ہے، تو شریعت کی طرف سے یہ پابندی کی گئی ہے کہ عورت کچھ معاوضہ دے کر اس مرد سے آزادی حاصل کر لے گی، کیونکہ مرد تو زندگی گزارنے کے لیے اس نے مہر دی اور پورا کا پورا اس نے تسلی کر لی تھی کہ مجھے اس خاتون کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ اب عورت کو تکلیف ہے، مرد کو کوئی تکلیف نہیں ہے،
تو عورت کو خود پیسے دے کر، تاکہ وہ مرد جو پیسے اس عورت پہ خرچ کیا تھا کسی اور عورت کے لیے ان پیسوں کو دے کر وہ اپنے نکاح میں لے۔ لیکن قانون چاہتا ہے، یہ یونیفارم سول کوڈ جو کسی اسٹیٹ میں لاگو ہے، کہ نہیں، عورت مرد دونوں کو جو ہے نا طلاق کا برابر کا حق دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد میں ایک تیسری بات یہ ہے، نکاح۔ اسلام میں یہ اصول ہے کہ آدمی ایک سے زیادہ نکاح کرے، عورت کو بھی حق ہے لیکن ایک وقت میں نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد 4 عورتوں سے نکاح کرے گا تو اس کی نسل مبہم نہیں ہوگی، 4 عورتوں کا بچہ اس کا بچہ ہوگا، لیکن عورت اگر کسی ایک سے زیادہ آدمی سے اگر نکاح کرے گی تو کس کا بچہ ہے وہ کلیئر نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے یہ معیوب بات بھی ہے، شرمندی بات بھی ہے، کوئی اس بات کو مہذب معاشرے میں قبول نہیں کر سکتا کہ عورت ایک سے زیادہ کسی آدمی سے ریلیشن شپ میں رہے۔ تو اسلام میں اس بات کی اجازت دی گئی ہے۔ اب گورنمنٹ چاہتی ہے کہ نہیں، مرد کو بھی ایک سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب دیکھیے، سیکچول لائف ہے مرد کی، عورت کی، مرد جو ہے نا عام طور پہ ایک جگہ سے مطمئن نہیں ہو سکتا ہے، تو اسلام نے اس کو اتھارٹی دی ہے، اجازت دی ہے، اگر تو دولت مند ہے، طاقتور ہے، تو ایک عورت سے مطمئن نہیں ہو سکتا ہے تو 2 شادی کر لے، 3 شادی کر لے، 4 شادی کر لے۔ حالانکہ پریکٹیکل لائف میں بھی دیکھا گیا کہ جن مذاہب میں اس بات کی پرمیشن نہیں ہوتی ہے وہ ناجائز تعلقات رکھتے ہیں، تو اسلام نے اس کو جائز کر دیا ہے کہ وہ شادی کر کے جو ہے نا ساتھ میں نکاح میں رہے۔ اور اس کے دوسرے بنیاد فائدے بھی ہیں، جیسے کہ کئی عورتیں ایسی ہوتی ہیں معاشرے میں جن کے شوہر مر جاتے ہیں، کئی ایسی عورتیں ہوتی ہیں کہ جن کے شوہر چھوڑ دیتے ہیں، تو ان عورتوں کو کیسے مطمئن کیا جائے گا معاشرے میں؟ کیا کھانا پینا اور رہنے کا انتظام اس کے ماں باپ کر دیں تو وہ مطمئن ہوتی ہے، اس کے دل میں کوئی ارمان اور خواہش نہیں ہوتے، تو ان عورتوں سے نکاح کون کرے گا؟ معاشرے میں یہ بات پریکٹیکل ہے کہ کوئی کنوارا لڑکا کسی بیوہ یا کسی مطلقہ عورت سے نکاح نہیں کرتا ہے۔ تو اسلام نے اس بات کی اجازت دی ہے، بلکہ اسلام تو پابند بناتا ہے کہ جس کے پاس حیثیت ہو ایک سے زیادہ نکاح کرنے کی اور عورتوں میں انصاف کرنے کی، تو وہ ایک سے زیادہ بیویاں کرے اور ایسی عورتوں کو سہارا دے۔ اس طرح معاشرے میں عورتوں کو گناہ کی طرف بڑھنے سے ہم روک سکتے ہیں۔ معاشرہ حالانکہ ہندوستان میں پریکٹیکل طور پہ 1% بھی مسلمان بھائیوں کے ہمارے دو بیویاں نہیں ہوں گی، بہت کم ہے، جو کہ ہمارے ہندوستانی ماحول کے اعتبار سے ہم اس طرف قدم نہیں بڑھا رہے ہیں، جس کے کئی مضر، کئی نقصان دہ اثرات ہیں۔ ایک رپورٹ آئی تھی کسی پولیس خاتون کی، میں نے دیکھی تھی کہ انہوں نے ایسے مقامات کے جو دعوے کیے، وہاں پر دیکھا گیا کہ مسلم خواتین غلط کاموں میں زیادہ مصروف ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان عورتوں کو جن کو ان کے شوہر چھوڑ دیتے ہیں یا ان کا شوہر مر جاتا ہے تو ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، اس طرح وہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی آفس میں جاتے ہیں، آفس میں بھی وہاں پر جو ہے نا معلوم ہو جاتا ہے کہ اس خاتون کا شوہر مر گیا ہے، اس خاتون کا شوہر نے چھوڑ دیا ہے، تو لوگ بری نظر سے دیکھتے ہیں، الگ نظر سے دیکھتے ہیں، تو وہ غیر محفوظ اپنے آپ کو محسوس کرتی ہے۔ اس طرح وہ سوچتی ہے کہ بھئی جب کہیں بھی ہمیں گندی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے تو آہستہ آہستہ کئی عورتیں، سب کی بات نہیں کرتا میں، کئی عورتیں غلط راستہ اختیار کرتی ہیں اور جلدی سے پیسے کمانے کے لیے الٹی سیدھی حرکتیں کر رہی ہیں۔ تو اس طرح ہمارے جو اصول ہیں، اسلامی اصول، کہ جن کے پاس دولت ہے، طاقت ہے اور انصاف کرنے کا جذبہ ہے، تو وہ ایک سے زیادہ نکاح کرے تو کئی ہمارے جو معاشرے میں بیوہ عورتیں ہیں، مطلقہ عورتیں ہیں، ان کو سہارا مل جاتا۔ ہاں، ایک بہانہ لایا جاتا ہے کہ جو عورتیں شادی شدہ ہوتی ہیں ان کے انٹرویوز لائے جا رہے ہیں بڑے بڑے خانقاہوں سے کہ نہیں، عورت کو جو ہے نا دوسرے نکاح کے درد سے بچایا جا سکتا ہے اس قانون سے۔ یہ جو شادی شدہ عورتیں ہیں ان کو ان عورتوں کا درد محسوس نہیں ہوگا کہ جن کے خاوند مر چکے ہیں، جن کے خاوند نے انہیں چھوڑ دیا ہے۔ ان عورتوں سے جا کے پوچھیں آپ کہ ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ ایک عورت کو کسی دوسری بیوی کا درد برداشت کرنا ہے تو وہ درد کم ہے اس درد سے کہ جس عورت کا کوئی شوہر ہی نہیں ہے، جس کے بچوں کے اوپر کوئی شفقت کا ہاتھ رکھنے والا شخص نہیں ہے، جس کی حیا کا ضامن کوئی نہیں ہے۔ یہاں 2 بیویاں ہوتی ہیں تو دونوں کا شوہر ہے، بٹ رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایسی خاتون جس کا کوئی شوہر ہی نہیں ہے اور لوگ جو ہے نا اس کو گندی گندی نظروں سے دیکھ رہے ہیں اور اس کو جو ہے نا تھوڑے سے احسانات کر کے بڑے بڑے احسان جتاتے ہیں، تو ایسی عورتوں کے لیے دوسرا نکاح بہت بڑا احسان ہے جسے معاشرہ نہیں سمجھ رہا ہے اور معاشرے میں گندگیاں پھیل رہی ہیں۔ اسلامی قانون یہ بہترین قانون ہے، اس پہ عمل ہونا چاہیے۔
اور ایک بات یہاں پر لائی گئی ہے ایک سول کوڈ میں کہ جائیداد تقسیم جو ہوگی اس کے بارے میں کچھ قانون بنا رہے ہیں. اب وہ قانون ان کا جو بھی ہو، ہمارا اسلامی قانون یہ ہے کہ جب والد کی جائیداد تقسیم ہوگی تو جو بھی اس کے قرض ہوں گے، کریڈٹس ہوں گے، وہ دے دینے کے بعد لوگوں کے، اس کے جو کفن دفن کا معاملہ کرنے کے بعد، اس کے جو ماں باپ ہیں ان کو کچھ حصہ دینے کے بعد جو بھی مال بچتا ہے وہ اولاد میں تقسیم کر دیا جاتا ہے. تقسیم کا طریقہ یہ ہے کہ لڑکے کو 2 حصے دیا جاتا ہے مال اور لڑکی کو 1 حصہ. یہ بہترین نظام ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لڑکی 1 حصہ لے کر اپنے شوہر کے پاس چلی جاتی ہے. شوہر لڑکا ہے، اس کو باپ سے جو ہے نا 2 حصے ملے ہوئے ہیں، تو لڑکی کو جو باپ سے حصہ ملتا ہے لڑکی کو پوری آزادی ہے. شوہر اس بارے میں کوئی بھی اس کو مجبور نہیں کر سکتا ہے کہ وہ پیسہ مجھے دے دو. وہ اپنے مصرف میں، اپنے استعمال میں رکھتی ہے اور اپنے سکھ دکھ کے لیے اس کو محفوظ رکھتی ہے. اب رہی بات یہ کہ لڑکے کے پاس 2 حصے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لڑکے کو پابند بنا دیا ہے کہ اپنی بیوی اور اپنے بچوں کی کفالت کرے. اس کی ذمہ داریاں زیادہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو 2 حصے دیے ہیں تاکہ وہ 1 حصہ اپنے مصرف میں، اپنی خواہش، اپنی خوشی کے لیے لگائے بھی، تو اس کی جو ذمہ داریاں اسلام نے لگائی ہے بیوی بچوں کو پالنے کی، وہ باپ سے ملی ہوئی جائیداد کے دوسرے حصے سے آسانی سے کر سکے. اپنی کمائی تو اس کی ہے، کمانے کا حق بیوی کو بھی ہے، مرد کو بھی ہے، دونوں کمائیں گے، وہ اپنے مصرف میں لائیں گے. لیکن جائیداد کی تقسیم میں یہ اصول اس لیے رکھا گیا کہ بیوی کو باپ سے 1 حصہ ملے گا تو شوہر کو جو ذمہ داری دی گئی ہے اس کا دوسرا حصہ بھی اس کے استعمال میں آئے گا. اس طرح آدمی کے لیے 1 حصہ ہو گیا، عورت کے لیے 1 حصہ ہو گیا، اور جو دوسرا حصہ ہے جو شوہر کو دیا گیا ہے وہ عورت اور مرد کے درمیان تقسیم ہو گیا. اس طرح ذمہ داریاں بانٹ کے قرآن شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہ حدود ہیں اللہ کے، لائن ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس بارے میں اللہ نے جو لائنز بنائے ہیں، جو قانون بنائے ہیں، جو اللہ اور اللہ کے رسول کو فالو کرے گا، ان کی بات کو مانے گا، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، جنتوں میں اللہ باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، جس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اسلامی مذہبی اصولوں کی پابندی کرنا یہ بڑی کامیابی ہے مسلمانوں کے لیے. آگے اللہ فرماتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لائنز بنائے ہیں طلاق کے، خلا کے، نکاح کے، جائیداد کی تقسیم کے، ان لائن کو جو کراس کرے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا، زیادتی کرے گا، يُدْخِلْهُ نَارًا، اللہ اس کو آگ میں لے جائے گا، آگ میں داخل کرے گا، خالدن فیہا، جس میں اسے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. وَلَوْ عَذَابٌ مُّہِینٌ، اور اس سے رسوا کرنے والا اللہ عذاب دے گا. تو مسلمان اس سے یہ درس لیں، یہ سبق لیں کہ دنیا میں اگر ہم ایسی حکومت جو نہ کسی مذہبی اصولوں کو مانتی ہے، نہ جو ہے نہ کسی ملک کے آئین کو مانتی ہے، وہ زبردستی اپنے کسی مقصد کے لیے کوئی قانون بناتی ہے جس کی پابندی کرنا نہ ہم کو ملک اس کا پابند کرتا ہے، نہ ہم کو قرآن پابند کرتا ہے، تو اس بارے میں ہم ضرور اپنی آواز اٹھائیں اور اس کے لیے ہم لڑیں. ہماری جان جائے، ہمارا مال جائے، ہمیں پوری دنیا کو کھو دینا پڑے، دنیا میں ذلیل کیا جائے، رسوا کیا جائے، ہمیں ڈیٹینشن سینٹرز میں ڈال دیا جائے، یا ہم کو جو ہے نا بے یار و مددگار اور گھر سے بے گھر کر دیا جائے، تب بھی اس قرآن کی آیت کے مطابق ہمارے جو حدود ہم کو قرآن میں بتائے گئے ہیں ہم ان کو کراس نہیں کر سکتے ہیں. حکومت اپنے کتنے بھی اچھے مقصد بتائے، کتنے بھی جو ہے نا اس کو چاندی کے ورق چڑھا کے، سنہرے جو ہے نا پانی میں اس کو بھگا کے جو ہے نا ہم کو بتائے کہ ہم یہ چاہتے ہیں، ہمارا یہ مقصد ہے، تو مسلمان یہ بات اپنے دل، اپنے ایمان اور دماغ سے اس بات کو مانتا ہے کہ اللہ سے نہ کوئی بڑا ہے، نہ اللہ سے کوئی زیادہ علم والا ہے، نہ اللہ سے زیادہ ہمیں کوئی پیار کرنے والا ہے. تو جو بھی ہمارے لیے کوئی قانون بنائے تو اس کے لیے علم والا ہونا، بڑا ہونا اور پیار کرنے والا ہونا ضروری ہے. کوئی حکومت نہ اللہ سے بڑی ہے، نہ کوئی حکومت اللہ سے زیادہ جانکار ہے، نہ کوئی حکومت اللہ سے زیادہ انسانوں کو پیار کرنے والی ہے. تو اس خدا نے جو اپنی مخلوق کو اپنی ماں، ہماری ماؤں سے کئی گنا زیادہ 70 ماؤں کے برابر پیار کرتا ہے، اس نے ہمارے لیے قانون بنائے ہیں. ہمیں اس کی پابندی کرنا ضروری ہے، اسی میں ہمارا خیر ہے. وہ الگ سی بات ہے کہ بعض باتیں ہماری بہنوں کو، ہمارے کم علم بھائیوں کو جو اللہ کے پیار کو نہیں سمجھتے ہیں،
کچھ قانون پر وہ سوال بھی اٹھاتے ہیں اسلامی، وہ نادان ہیں۔ جس طرح ایک بچے کو باپ اس کے بچپنے میں چند نصیحتیں کرتا ہے تو بچپنے کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے اس کو باپ کا مشورہ تلخ لگتا ہے، کڑوا لگتا ہے، لیکن وہی بچہ جب باپ کی عمر میں پہنچ جاتا ہے تو اس کو باپ کے مشورے اچھے لگنے لگتے ہیں۔